تو مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شیر افضل مروت کا کوئی اور پرابلم نہیں ہے. یہ جو سعودی عرب والا اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان کے گلے پڑا ہے. علی امین گنڈا پور کو آپ عثمان بزدار سے اور محمود خان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ ریئل پولیٹیکل ورکر ہے, مار کھا کے ہے, ایک لمبی اسٹرگل ہے پولیٹیکل. وہ سیاست کو اور سیاستدانوں کو سمجھتے بھی ہیں, اور انہوں نے فضل الرحمان جیسے تگڑے سیاستدان کو بار بار الیکشن ہرایا ہے. یہ ایسا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 2 سیشنز میں شاید گورنمنٹ کو ہیلپ کیا کہ آپ چلا لیں, سیشن کو چلا لیں. یہ پالیسی تحریک انصاف کی پہلے نہیں تھی. امپیکٹ عام آدمی پہ پڑ رہا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی ایسا موقع ضائع نہیں کرتی. میرے خیال میں عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو کہہ رہے ہیں یہ موقع ضائع نہ کرو. اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایسا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 2 سیشنز میں شاید گورنمنٹ کو ہیلپ کیا کہ آپ چلا لیں, سیشن کو چلا لیں. یہ پالیسی تحریک انصاف کی پہلے نہیں تھی. تو گریجولی شاید وہ اپنے آپ کو سسٹم کا حصہ بنا رہے ہیں. اور کچھ نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو ٹھیک بھی ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں یہ اس طرح بھی نہیں ہو رہا. اچھا عمران ریاض صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب جو پہلے یہاں پہ جلسے کیا کرتے تھے تو کافی کراؤڈ اکٹھا کرتے تھے, اب وہ یہاں پہ نہیں ہیں بلکہ دبئی میں تھے گزشتہ روز تک جو اطلاع تھی, اور اب جلسوں جلوسوں کے لیے بھی کہا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو رہنما ہیں وہ اسی طرح سے کراؤڈ اکٹھا کر پائیں گے جلسے جلوس کے لیے یا کہ نہیں؟ دیکھیں کراؤڈ تو کوئی بھی اکٹھا کر لے گا, عمران خان صاحب کے لیے ہے. شیر افضل مروت نے بڑی دلیری کے ساتھ اپنی پارٹی کو لیڈ کیا تھا اور مشکل ٹائم بھی کیا تھا. ابھی ان کے ستارے گردش میں, اور ان کو خود پارٹی نے ہی تھوڑا سائڈ پہ کیا ہوا. اس کی ریزن ہے نا, اسپیشلی جو ایک سعودی عرب والا اسٹیٹمنٹ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹریٹجیکلی سوٹ نہیں کر رہا تھا, اس میں ان کو نقصان ہو رہا تھا. تو مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شیر افضل مروت کا کوئی اور پرابلم نہیں ہے. یہ جو سعودی عرب والا اسٹیٹمنٹ ہے یہ ان کے گلے پڑا ہے. تو کچھ عرصے کے لیے شاید وہ ابھی اس سارے گیم سے آؤٹ رہیں گے, لیکن وہ ہمیشہ آؤٹ نہیں رہیں گے, مجھے ایسا لگتا نہیں. سر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں عثمان بزدار کے مقابلے میں, یا پرویز خٹک یا باقی جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے مقابلے میں اچھا کام کر رہے ہیں؟ پرویز خٹک نے تو ایکسیپشنل کام کیا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. محمود خان کے بارے میں آپ کے کوشچنز ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹھنڈے وزیر اعلیٰ تھے اور وہ چیزیں وہ نہیں کر پائے, لیکن پرویز خٹک نے واقعی میں جس کو تبدیلی کہتے ہیں انہوں نے کوشش کی تھی اور کام کر کے بھی دکھایا تھا. وہ بعد میں وہ پارٹی چھوڑ گئے, انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری نہیں کی, وہ چیزیں الگ ہیں. لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ پرویز خٹک کے دور میں جو انہوں نے کیا اس کی بنیاد پہ پھر یہ ماڈل پورے پاکستان کے اندر آیا الیکشن جیت کر 2018 میں. تو علی امین گنڈا پور کو آپ عثمان بزدار سے اور محمود خان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ ریئل پولیٹیکل ورکر ہے, مار کھا کے ہے, ایک لمبی اسٹرگل ہے پولیٹیکل. وہ سیاست کو اور سیاستدانوں کو سمجھتے بھی ہیں, اور انہوں نے فضل الرحمان جیسے تگڑے سیاستدان کو بار بار الیکشن ہرایا ہے. ڈیموکریٹ بھی ہے. تو علی امین گنڈا پور چیزوں کو پولیٹیکلی بھی بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں, اور خیبر پختونخوا سے ایسی چیزیں آ بھی نہیں رہی جن کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہیں کہ یہ برا ہو رہا ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سر. پچھلی طرف بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ رجیم ایک ہی بیس پر لگ رہی ہے, ایک ہی تصور کیے جا رہے ہیں. کیا اسٹیبلٹی لا پائیں گے اورنگزیب کی وزیر خزانہ ہے, چلا 15 روپے پھر 4 روپے. مجھے اس میں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے کوارڈینیشن نہیں ہو گئی. دیکھیں شہباز شریف صاحب کی اگر اپنی ٹیم ہو نا تو وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے ان کو آگاہ کرے گی, لیکن اگر شہباز شریف صاحب نے دوسری ٹیم کے پلیئر دیے ہوئے ہیں نا تو پھر وہ پلیئر اپنی ٹیم میں جا کے آگاہ کریں گے, شہباز شریف صاحب کو نہیں بتائیں گے. یہ لیک آف کوارڈینیشن تھا جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کو بھی انفارم کیا جائے اپنے فیصلے سے, اور یہ سب کی ہو گئی. امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں گے.